السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے ناظرین آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں ایک اہم مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ ناظرین، چوہا، چچوندر یا گھوس وغیرہ یہ گھروں میں بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے جانوروں میں سے ہیں اور ان کے ذریعے بہت ساری بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت اسلامیہ نے ان کو مارنے کی اجازت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں عام حالات میں ہی کیا حالت احرام میں بھی مارنے کی اجازت ہے۔ انہی میں سے ایک آپ نے چوہے کو بھی شمار کیا ہے۔ تو چوہے کو مارنے کے عام طور پر جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں ہمیں ایک اہم شریعت اسلامیہ کا اصول ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ کتب علیکم الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر معاملے میں احسان یا اچھے انداز میں کرنے کا حکم دیا ہے، اور انہی میں کہا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، لہٰذا تم جائز طور پر اگر کسی کو قتل بھی کرو تو اس میں بھی احسان کو ملحوظ رکھو، اچھے انداز میں قتل کرو، تعذیب نہیں ہونی چاہیے، اوور تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہر وہ طریقہ جس میں تعذیب پائی جاتی ہو یا احسان کے منافی ہو، احسان کے خلاف ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگ چوہوں کو مارنے کے لیے ان کی بلوں میں پانی بھر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چوہے اسی بل کے اندر دم گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یا عام طور پر چوہوں کے لیے زہر رکھا جاتا ہے جو کہ ان کو بہت زیادہ تعذیب کا سبب بنتا ہے، بہت زیادہ ان کی تکلیف کا سبب بنتا ہے اور شدید تکلیف کے بعد ان کی موت آتی ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ بھی احسان کے خلاف ہے، منافی ہے۔ تو چوہوں کے مارنے یا ان کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ کہ ایک پیڈ آتا ہے جس میں روٹی پھنسائی جاتی ہے اور وہ اپنا روٹی کو کھانے کے لیے قریب آتا ہے چوہا، تو اسی میں فوری طور پر دوسری جانب سے ایک تار ہٹتا ہے اور وہ چوہا اسی میں دب کر فوراً مر جاتا ہے۔ یہ طریقہ جائز اور درست ہے کیونکہ اس میں تعذیب نہیں ہوتی، فوراً اسے موت آ جاتی ہے۔ اب کہنے والے کہیں گے کہ بھائی اس میں تو جانور کو دھوکہ دینا ہے، تو آپ خود دیکھیں کہ شکار جب کسی چیز کا کیا جاتا ہے تو اس میں بھی خدا ہوتا ہے، اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے، لیکن شکار یہ جائز ہے اور شریعت اسلامیہ میں بھی اس کی اصل ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکار کیا کرتے تھے، تو یہ جائز چیز ہے۔ لہٰذا شکار میں یا جنگ میں یہ خدا یا دھوکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لہٰذا اگر ہم جانور کو مارنے کے لیے چارہ رکھتے ہیں اور وہ چارے کو کھانے کے لیے آتا ہے اور وہ فوری طور پر اسے موت آ جاتی ہے تو یہ احسان ہی کا طریقہ ہے، اس میں اسے تعذیب نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، فوراً اسے موت آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ چوہوں کو مارنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے ایک پیڈ استعمال کرتے ہیں جس میں گلو ہوتا ہے، اور چوہا یا چچوندر وغیرہ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے اس پیڈ سے ہو کر گزرتے ہیں اور جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں اس گلو میں پھنس جاتے ہیں اور چپک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ کہ وہ چوہا یا اور بھی جو بھی چیز گھوس ہو یا چچوندر ہو وہ اس میں پھنسے رہتے ہیں اور پھر اسے نہ غذا مل پاتی، نہ کھانا اور پانی مل پاتا ہے، اور اسی میں گھٹ گھٹ کر اسے موت آ جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ یا اسی طریقے سے ایسا کوئی باکس جس کے اندر چوہا اپنا چارہ لینے آئے اور پھر اسی میں قید ہو جائے، نہ نکل پائے اور بھوکا رہ کر اسی میں موت ہو جائے اس کی، تو یہ ایسا ہر معاملہ اگر ایسی صورت میں اسے موت آ جاتی ہے تو یہ بالکل اسی حکم میں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے ایک عورت کے معاملے میں بتایا تھا کہ دخلت النار امرأۃ فی ہرہ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں اسے داخل ہونا پڑا، کیونکہ حبستھا حتی ماتت، کیونکہ اس نے اسے قید کر رکھا تھا یہاں تک کہ اسے موت آ گئی۔ اور موت کیوں آئی اسے؟ کیونکہ لا ہی اطعمتھا، نہ ہی وہ اسے چارہ دیتی تھی، ولا ہی ارسلتھا تاکل حشاش الارض، اور نہ ہی وہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ بلی جائے اور جو ہے زمین کے کیڑے مکوڑوں کو پکڑ کر اس سے اپنی غذا بنا لے۔ لہٰذا بھوکی رہ کر، پیاسی رہ کر اسے موت آ گئی اور وہ اسی حالت میں مر گئی۔ تو ایسا ہر معاملہ جس میں اس انداز پر موت آتی ہے کہ اسے پیاس اور بھوک ختم کرنے کے لیے اسے کوئی غذا نہیں ملتی، بھوکا اور پیاسا رہ کر اسے موت آتی ہے، تو ایسا ہر معاملہ اگر کسی انسان کی جانب سے ہوتا ہے تو یقین جانیں یہ اس کے دخول جہنم کا سبب بھی بن سکتا ہے، جہنم میں داخلے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر ہم کسی ایسے باکس کو رکھتے ہیں جس کے اندر وہ قید ہو جائے تو ہم جو ہے اس کا ہمیں دیکھ بھال کرتے رہنی چاہیے کہ جیسے ہی کوئی چوہا اس کے اندر پھنسے تو ہم فوری طور پر اسے لے جائیں اور کہیں دور اسے پھینک آئیں، تو یہ صورت نہیں واقع ہوگی۔ البتہ جو پیڈ رکھا جاتا ہے جس میں گلو ہوتا ہے،
اس میں اگر ہم اسے پھنساتے ہیں اور چوہا کوئی پھنس جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اسے لے جا کر کہیں اور پھینک بھی دیتے ہیں، تب بھی معاملہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے جسم پر گلو لگا ہوا رہتا ہے، گم لگا ہوا رہتا ہے، اور وہ اس گم کی وجہ سے، اس گلو کی وجہ سے ہمارے اس کو کہیں اور پھینکنے کے باوجود بھی وہ کہیں اور جا کر پھنس جاتا ہے اور اپنی غذا تلاش نہیں کر پاتا، وہ خود سے جا کر اپنے چارے کا انتظام نہیں کر پاتا، نتیجے میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اسے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ بہت ہی خطرناک ہے، ناجائز اور حرام ہے، اور یہ ایسے انسان کے جہنم میں داخلے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اس طریقوں کو اختیار کریں جس میں احسان ہو، جس میں فوری طور پر موت واقع ہو جائے اور تعذیب نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔